اور فیصلہ کر دیا. جب تک فیصلہ نہ ہو جائے اس وقت تک بحث کی اجازت ہوتی ہے. ماشاءاللہ میرے شاگرد اب وکیل بن گئے ہیں تو بڑی خوشی ہوئی یہاں پر آ کر سن کر. تو وکیل اس وقت تک بحث کر سکتا ہے جب تک فیصلہ نہ ہو. کسی مقدمے کا جب کوئی جج فیصلہ لکھ دیتا ہے اس کے بعد بحث ختم کیونکہ فیصلہ ہو گیا. اور فیصلہ ہمیشہ چھوٹی عدالت سے بڑی عدالت کی طرف جاتا ہے. پہلے سیشن کورٹ، پھر ہائی کورٹ، پھر سپریم کورٹ. اب جس مقدمے کا فیصلہ ملک کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ لکھ دے، اب چھوٹی عدالت کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس فیصلے کے خلاف وہ فیصلہ کرے. ٹھیک ہے، یہ قانون ہے، یہ طریقہ ہے. اب آ جائے اسی طرف، فرمایا وقضا، اور فیصلہ ہو گیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ فیصلہ کس عدالت سے آیا ہے، یہ فیصلہ کس ذات نے کیا ہے. یہ فیصلہ اس عدالت سے آیا ہے جو سب سے بڑی عدالت ہے. یہ فیصلہ اس ذات نے کیا ہے جو احکم الحاکمین ہے. اب بحث کی تو اجازت ہی نہیں، چونو چران کی اجازت ہی نہیں، بحث ختم ہو گئی. فیصلہ سب سے بڑی عدالت سے آ گیا. وقضا، اور فیصلہ ہو گیا. اب فیصلہ کیا ہو گیا؟ فرمایا اللہ تعبدوا وقضا ربک. قرآن مجید فرقان حمید کا شان نزول اتنا خوبصورت ہے، اس کو پڑھیں نا، ترجمہ پڑھیں، گہرائی میں جائیں، بندہ اس کی گہرائی میں اترتا ہی جاتا ہے، اترتا ہی جاتا ہے اور مزہ آتا جاتا ہے. یہ جو پہلے الفاظ ہیں نا، ان میں اللہ کا جلال ہے. وقضا یعنی کہ فیصلہ ہو گیا ہے. اگلے الفاظ جو ہیں دیکھیں، یہاں پر وقضا اللہ بھی ہو سکتا تھا، یعنی کہ فیصلہ اللہ نے کیا. پہلے الفاظ جو ہیں ان میں اللہ کا جلال ہے، آگے جو الفاظ ہیں ان میں رب کا جمال ہے، ان میں اللہ کا جمال ہے. فرمایا ربو کا. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ فیصلہ تمہارے اپنے رب نے کیا ہے. سبحان اللہ. یہ تمہارا اپنا پروردگار ہے، تمہارا اپنا رب ہے، اس نے یہ فیصلہ کیا، کسی اور نے فیصلہ نہیں کیا. ربو کا فیصلہ کیا تمہارے اپنے رب نے. اور فیصلہ کیا کیا ہے؟ اللہ تعبد، اللہ کی ذات کے سوا کسی کی عبادت نہیں. سجدہ صرف رب کی ذات، اس کے ذات، اس کے علاوہ کسی کو سجدے کی اجازت نہیں. نبی، رسول، غوث، کتب، ابدال، شہید، والدین، پیر و مرشد، استاد، ان سب کی تعظیم کرو، سجدہ اپنے رب کو کرو. اس کے علاوہ کسی کو سجدے کی اجازت ہے، چاہے وہ جتنے بڑے رتبے والا ہو جائے، جتنے بڑے مقام والا ہو جائے، سجدہ صرف رب کی ذات ہے. نبی پاک علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ. ایک دن حاضر ہوئی، یا رسول اللہ آج رات میں نے خواب دیکھا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کیا دیکھا؟ عرض کی یا رسول اللہ خواب میں نے آپ کو سجدہ کیا ہے، آپ مجھے اجازت دیں میں آپ کو سجدہ کر لوں، میرا خواب پورا ہو جائے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا خزیمہ تجھے پتہ ہے کہ اللہ نے فرمایا اللہ تعبدو. یہ خزیمہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس بات کی گواہی خزیمہ دے دینا، اس ایک بندے کی گواہی 2 کے برابر ہوگی. یہ میرے ذہن میں آ گیا تو میں مزہ لینے کے لیے میں واقعہ بھی سنا دیتا ہوں کس طرح 2 کی گواہی دی. یہ بڑا رتبہ ہے نا، ایک بندے کی 2 گواہی ہوتی ہے، 2 بندوں کی. حضور فرماتے کہ یہ بندہ
گواہی دے رہا جس معاملے کی، اس کی ایک کی گواہی دو کے برابر. دو کے برابر. یہ بڑی شان ہے. یہ پتہ ہے کیسے ہوا؟ ایک تو نبی پاک علیہ السلام بازار میں کھڑے تھے تو ایک سوداگر آ گیا، گھوڑا بیچنے والا. نبی پاک علیہ السلام کو پسند آ گیا، آپ نے گھوڑا خرید لیا، قیمت طے ہو گئی. آپ نے فرمایا تو اسی جگہ کھڑا رہے، میں گھر جاتا ہوں، پیسے لے آتا ہوں اور گھوڑا لے جاؤں گا. نبی پاک علیہ السلام گھر گئے پیسے لینے کے لیے، پیچھے کوئی اور گاہک آ گیا. اس نے گھوڑا پوچھ، اس نے کہا یار میں نے بیچ دیا ہے، مسلمانوں کے نبی آئے تھے وہ لے گئے، پیسے لینے گئے. اس نے کہا یار میں تجھے 10 زیادہ دے دیتا ہوں، مجھے دے دے. تو کون سا؟ اس نے کہا یار میں نے بیچ دیا ہے. تو وہ کہنے لگا کون سا کوئی بندہ دیکھ رہا تھا جب وہ پیسے لے کر آئے تو مکر جائیں. کہ میں نے بیچے ہی نہیں، میں نے بیچے ہی نہیں، تو انکار کر دینا. اب وہ لالچ میں آ گیا. نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے نا تو آپ نے پیسے دیے تو اس نے کہا جی میں نے تو نہیں بیچا آپ کے ہاتھ گھوڑا. آپ نے فرمایا ابھی ابھی تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے اور میں پیسے لینے گیا ہوں اور تو انکار ہو گیا. اب وہ کہنے لگا، وہ چلاک تھا نا، ذرا چلاکی کرنا. کہنے لگا جی آپ کی شریعت میں اگر دو بندوں میں جھگڑا ہو جائے، کوئی نہ مانے تو آپ کی شریعت میں کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ حکم یہ پھر گواہ پیش کیا جاتا ہے، پھر گواہی لی جاتی ہے. اگر دو بندے دونوں چیزوں کے بارے میں انکار ہو جائیں تو پھر گواہی پیش کی جاتی ہے. وہ کوئی گواہ پیش کرو. تو وہ کہنے لگا کہ آپ گواہی پیش کریں. اب اتنے میں لوگ کٹھے ہو گئے، مدینہ شریف کا بازار تھا تو نبی پاک کو دیکھ کر لوگ جوک در جوک کٹھے ہو گئے. خزیمہ بھی موجود تھے. حضرت خزیمہ نے عرض کی جب اس نے کہا کہ گواہ پیش کرو. حضرت خزیمہ نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے یہ گھوڑا تجھ سے خریدا ہے. اللہ کے نبی نے گھوڑا تجھ سے خریدا ہے. بات ختم ہوگی، پیسے دیے، گھوڑا پکڑا. نبی پاک علیہ السلام جانے لگے نا، اب جو لفظ ہے نا اگلے وہ سننا دل کے کانوں سے. حضور نے فرمایا خزیمہ تو نے مجھے دیکھا تھا جب میں نے گھوڑا خریدا تھا اور تو نے گواہی دے دی. اب جو خزیمہ نے کہا نا یہ ہے عشق اور محبت. عرض کرتے یا رسول اللہ کیا ہم نے خدا کو دیکھا ہے؟ ہم نے خدا آپ کے کہنے پہ مان لیا تو گھوڑا بھی تو آپ نے خریدا تھا. یا رسول اللہ آپ کے فرمانے پہ تو ہم نے خدا کو مانا. تو جب آپ نے کہہ دیا کہ میں نے گھوڑا خریدا ہے تو پھر آپ نے گھوڑا خریدا ہے. اب حضور نے فرمایا لوگوں سن لو، آج کے بعد خزیمہ میرا غلام جس کی گواہی دے گا نا، اس ایک کی گواہی دو کے برابر ہوگی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آج کے بعد اس ایک بندے کی گواہی دو کے برابر. یہ اس طرح رتبہ ہم کو ملا. اب عرض کر یا رسول اللہ میں اسی جگہ پہ واپس آ. یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے، میں نے خواب میں سجدہ کیا ہے، اجازت دی. حضور نے فرمایا نہیں. اللہ نے فرمایا اللہ تعبدو، اللہ کی ذات کے سوا کسی کو سجدہ نہیں. یا رسول اللہ میرا خواب کیسے پورا ہوگا؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا خزیمہ میرے قریب آ. حضرت خزیمہ قریب ہوئے. جو ہی قریب ہوئے نا میرے حضور نے فرمایا خزیمہ آ میری اس جگہ کو چوم لے جو جگہ میں رب کے سامنے ٹکتا ہوں. ہاں وہ جگہ چوم. خزیمہ قریب ہوئے، حضور کی پیشانی کو چوما. حضور کی پیشانی کو چوما، بوسہ لیا. بوسہ لے کر پیچھے ہوئے نا ذرا. اب صحابہ کرام نے مبارک دی. جملہ بڑا غور سے سننا میرا اگلا. اب بچے چپ، آواز نہیں آنی چاہیے، چپ چپ خاموشی نا. خزیمہ پیچھے ہوئے نا چوم کر حضور کی پیشانی کو. صحابہ کرام نے مبارک دی. مبارک اس بات کی خزیمہ تجھے مبارک ہو. مبارک اس بات کی کہ فرشتوں کا سردار تو حضور کے قدم چومتا ہے، تو نے حضور کی پیشانی کو چوم لیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ. تو نے حضور کی پیشانی کو چوما ہے، تجھے مبارک. اچھا اس فیصلے کا اب پہلا حصہ مکمل ہوا. اللہ تعبد وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا. یہاں تک میں نے آپ کو سنا دیا ہے مختصر کر کے ترجمہ اور تشریح. آگے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو. اب احسان
اور بھلائی کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں بے شمار آیات ہیں. ان سب کو میں پڑھوں اور ترجمہ کروں تو بڑا وقت لگے گا. مفسرین کرام نے ایک جملے میں نا وہ سارا نچوڑ بیان کر دیا ہے. اگر توجہ آپ کی رہے گی تو سمجھ آ جائے گی بات. ایک جگہ پہ اللہ فرماتا ہے کہ والدین کے ساتھ قول کریم سے پیش آؤ. کس طرح پیش آؤ؟ قول کریم. پڑھ لو سارے قول. یہ قرآن کا لفظ ہے. اللہ فرماتا ہے کہ قول کریم کے ساتھ پیش آؤ. اب جو ہر بندہ تو یہ نہیں سمجھ سکتا کہ قول کریم کیا ہے. یہ مفسرین جو قرآن کی تفسیر لکھتے ہیں ان کی بارگاہ میں جانا پڑے گا کہ قول کریم سے کیا مراد ہے. انہوں نے لکھا قول کریم سے مراد یہ ہے کہ بندہ والدین کے سامنے بات کر رہا ہو نا، کھڑے ہو کر اس کے لفظوں سے، اس کی بات چیت سے جو دائیں بائیں بیٹھے ہیں بندے دیکھ رہے ہیں، وہ محسوس کریں کہ یہ اپنے والد یا والدہ کے ڈر سے گفتگو کر رہا ہے.